آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ دنیا کے متعلق حضرت سلطان العارفین نے کیا کہا، تو اس سوال کا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دنیا کے متعلق حضرت سلطان العارفین نے یہ کہا کہ یہ جو دنیا تھی اس کی اصل شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لی تھی، کیونکہ انہوں نے دنیا کو ایسے ہی دیکھا تھا کہ جیسے ایک عورت ہے، جیسے اس کے ایک ہاتھ پر مہندی لگی ہوئی اور ایک ہاتھ پر خون لگا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ پر مہندی کیوں ہے، خون کیوں؟ اس نے کہا مہندی اس لیے لگی ہوئی ہے کہ میں نے جو ہے نئی شادی کر لی، اور خون اس لیے یہ لگا ہوا ہے کہ میں نے اپنا بیٹا مار دیا۔ نیز حضرت سلطان العارفین نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں بہت لمبا تفصیلاً لکھا ہے، میں تفصیلاً نہیں جاؤں گا، لیکن یہ فرمایا کہ دنیا کی وقت اگر اللہ تعالیٰ کے دربار میں مچھر کے پار جتنی بھی ہوتی تو کبھی کوئی کافر امیر نہ ہوتا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو دنیا کی جو وقت تھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اگر مچھر کے پار جتنی بھی ہوتی تو کبھی کوئی کافر امیر نہ ہوتا۔ حضرت سلطان العارفین نے یہ بات اپنی کتاب میں فرمائی ہے۔ رہی بات حضرت امام حسین علیہ السلام کی، ان کے متعلق حضرت سلطان العارفین نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی مشہور تصنیف رسالہ روی شریف میں کہ خاک پائم آز حسین و آز حسن معرفت گشت اسبر والعجبن، کہ میں امام حسن حسین کے قدموں کی خاک ہوں، اس لیے جو معرفت ہے وہ میرے لیے ایک محفل بن گئی۔ اور یہی جو ہے نا انہوں نے اپنے کتابوں میں سبق دیا کہ میں امام پاکوں کا غلام ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں جانے والا پینتن پاک کی ایک مزید جگہ پہ فرمایا ہے عقل بیدار میں، فرزند خود خواہ دست مراز فاطمہ معرفت فقرست ورمن خاتمہ، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے باطن میں مجھے خواب میں ملے اور کہا کہ تم میرا بیٹا ہے اور معرفت اور فقر تیرے پر ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح انہیں جتنی بھی شان ملی وہ پینتن پاک کے قدموں کا صدقہ، وہ اب بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک کی کچہری میں جاتا ہوں، وہاں پہ پینتن پاک بھی موجود ہوتے ہیں، چار یار بھی موجود ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی کچہری ہے جو ہے اس کے لیے جو ہے آپ نے بہت کچھ لکھا، یہاں تک کہ کتاب مجالست النبی بھی لکھ دی اس کے بارے میں۔ اور حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے بیزار ہو کے اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ اللہ ہی میں گھومتے ہیں، اللہ ہو کا ان کا ذکر ہوتا تھا، اور ان کی جو زندگی کا جو مقصد تھا وہ اللہ تھا اور کلمہ طیب تھا، ان کا جو تھا یہ بھی تھا۔ اور وہ یہ بھی فرماتے تھے، وہ بھی جو صدقے دل سے میری کتاب پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص مقام دے دے گا۔ اور ان کی جو باتیں ہوتی تھی وہ کبھی کبھی سکر کی حالت میں ہوتی تھی، اس لیے کئی لوگ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ شرک ہے کیا ہے اصل میں اس چیز کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعہ ہی کوئی شریک نہیں ہے، ہم یہ بات کو مانتے ہیں، ہم اس بات کو شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کے برابر کسی کو شریک کر دینا، اور یہ حقیقتاً شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے جو ہے، اور وہ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں، اور اس بات کے لیے کہ جو ہے سجدہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، باقی سجدہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہ کرو، لیکن اولیاء کرام کے طفیل مانگنا یا نبیوں کے طفیل یا یہ چیز شرک میں نہیں آتی، بالکل اس کا شرک سے دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ باقی ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن میں اللہ بیزار ہے اپنے شریکوں سے، اور حقیقت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اگر اور ایسا کوئی شریک خدا نے اگر بنایا ہے تو وہ ہو کے رہنا ہے، چاہے تم مانو نہ مانو، لیکن حقیقتاً خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شرک کا وسوسہ ہی وسوسہ شیطانی ہے، اس وسوسے میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ جو وسوسہ ہے یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ سلطان العارفین نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے دیدار بخش میں کہ آدمی اے اللہ وہ سہری نہ رہے جو تیرے سوا کسی اور کو سجدہ کرے، واقعی بھی نہ رہے جو تیرے سوا کسی اور کو دیکھے، لیکن ہم نے ان کی پوری تصنیف کو نہیں پڑھا۔ بعض باتیں وہ کرتے ہیں جو عام علماء کی عقل سے باہر ہوتی ہے، کیونکہ وہ سکر کا مرتبہ تھا، وہ سکر کی جو بات ہوتی ہے اس وقت ولی اپنی ہوش میں نہیں ہوتے، یہ ایک خاص مقام ہوتا ہے، یہ ایک خاص قسم کے مقام ہوتا ہے، اس وقت وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ قابل معذرت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک علیحدہ ایک رسالہ تھا جو اولیاء کرام نے بھی لکھا، ایک رسالہ صوفی بھی تھا، ایک دانشکو جو تھا اس نے بھی ایک رسالہ لکھا تھا شتیات میں، حسنات العارفین، جسے شوق کو وہ بڑے۔ خیر ہم اس بات پہ نہیں آتے، لیکن اس بات کا جو اصل ہے حضرت سلطان العارفین نے ہمیشہ ایک خدا کو مانا ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ایک ہونا ہے اصل اسلام وہی ہے، اس کی محبت دل میں ہو، اور تم ایسے ایک ہو جاؤ کہ اس کی محبت میں ایسے فنا ہو جاؤ کہ ایک رہ جائے، اصل توحید بھی یہ ہے۔ کس کے بارے میں؟ وحدت، احدیت، یہ مرتبے ہیں، یہ مرتبے جو انہوں نے لکھے مختلف طرح، اور کئی اولیاء کرام نے لکھے، حضرت ابن عربی نے،
वो वातुल वजूद पे थे, हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी वो वालतुल शुहूद को मानने वाले थे। ये दोनों तरह की बातें थी, वो दोनों जो दोनों ही थे अपनी अपनी जगह पे। एक चीज़ ने कहा कि हर चीज़ ही जो है वही है, हर चीज़ में हमतन वही है, लेकिन एक फिरके ने कहा नहीं, हर चीज़ हमतन वो नहीं है, हर चीज़ उससे है, क्योंकि कायनात आज है कल हो ना हो, लेकिन खुदा की हस्ती हमेशा रहेगी, अल्लाह की हस्ती हमेशा रहेगी। और सुल्तानुल आरिफीन ने हमेशा खुदा को माना और उसने यह सबक दिया कि सारी मखलूक एक होकर रहे। वो ये भी फर्क नहीं करते थे कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। जो उनके पास आता था उसको सबक दे देते थे, कहते थे आपस में प्यार रखो, आपस में मोहब्बत रखो, आपस में। हाँ, उनका पैगाम था एक अल्लाह को मानना। खाक पायम आज हुसैन और आज हसन मार्फत गश्त असबर मन अंजुमन। और साथ ये भी कहा है हज़रत इमाम हुसैन के बारे में, जेकर दीन इल्म में होंदा ता सिर नेज़े क्यों चढ़दे हो, 18,000 जो आलम आ अगे हुसैन दे मरदे हो, जेकर बंदे बैत रसूली दा पानी क्यों बंद करदे हो, जे लिहाज सरवरदा करदे ते खैमे तंबू क्यों सड़दे हो, पर सादक दीन उतना दा याद रखो सर कुर्बान करदे हो। अपनी जान दे के खुदा नु पाया और इस्लाम नु बचाया। और सुल्तानुल आरिफीन हमेशा इमाम हुसैन के कदमों की खाक ही अपने आप को मानते थे। सुल्तानुल आरिफीन ने हज़रत अली की शान में ये फरमाया कि उन्होंने मुझे अपना बेटा बनाया और वही मेरे बाजू पकड़ के मेरे पहले वसीला थे और आखिरी वसीला जो नबी पाक की कचहरी में मुझे ले गए थे। और हज़रत अली शेर खुदा के बारे में भी आपने कहा, फरमाया कि सच्चा दीन हुसैन अली दा, सच्चा सिर दिते राज ना भन्ने हो, सिर दिते वो शेर है, सच्चा इश्क हुसैन अली दा, सच्चा। अब किताब में यह है पुरानी में कि उनका जो इश्क था वो सच्चा था। उन्होंने अपने सर दिए, नबी पाक से मोहब्बत की, उन्होंने मोहब्बत दे ली, अपनी जाना दितियाँ। वो बेशक उन जैसा लोग कोई भी नहीं है, वो नहीं, क्योंकि वलायत का जो मंबा है वो हज़रत अली करमुल्लाह वजू है। और जिसकी उनसे मोहब्बत होगी उसे वलायत मिलेगी, उसे वलायत, क्योंकि तमाम सिलसिलों का जो फैज़ है वो हज़रत अली से शुरू होता है। और रसूलुल्लाह का और सवाए सिलसिला नक्शबंदी के वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़रिए नबी पाक तक जाते हैं। बाकी तमाम सलासल जो है वो हज़रत अली से चले हैं। इसलिए जो है इस सिलसिले की भी जो इंतहा कादरियत की गौसुल आज़म से शुरू होती है और इंतहा हज़रत अली और रसूलुल्लाह तक जाती है। और हज़रत सुल्तानुल आरिफीन ने हज़रत गौसुल आज़म के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है, उनकी शान में बहुत लिखा है, बहुत। लेकिन अक्सर जो आपकी बातें होती थी वो आलम शुक्र की होती थी, और शुक्र का जो मर्तबा है आम आदमी की समझ में नहीं आता, वो एक तजल्ली होती है जो वो नहीं होती।